لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دوہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آسیاں نے پہ آگ برسانے کا وقت آیا، کفر کے آسیاں پہ بجلیاں برسانے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، کہ انہیں پھر سے جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو جانو کہ تمہارے اسلاف کیا تھے، وہ تمہارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو جانو۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، جنگ یرموک کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیے کہ 60,000 کافر تھے، 60,000 کافروں کا لشکر تھا اور سامنے 60 مسلمان ہیں، صرف اور صرف 60 مسلمان۔ 60 صحابہ defeated 60,000 کافر۔ اللہ gave them power، یا اللہ نے وہ مسلمانوں کو طاقت دیا ہے، وہ جذبہ دیا ہے، وہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے تو اس وقت 12 لاکھ کا کافروں کا لشکر تھا اور سامنے 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا۔ تو 12 لاکھ کے کافروں کے لشکر میں سے کافروں نے 60,000 کے لشکر کو الگ کرا اور کہا کہ پہلے مسلمان تم ان سے لڑ کر دکھائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے تم 30,000 ہم 12 لاکھ سے لڑو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور امیر لشکر تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60,000 کافروں کے سامنے 30,000 مسلمانوں کو کھڑا کر دیا کہ کہا کہ تم ان سے لڑو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر لشکر، آپ اس لشکر کے امیر ہیں، اگر 60,000 کافروں کے سامنے 30,000 مسلمان کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان 12 لاکھ سے کون لڑے گا، ان 12 لاکھ سے کون لڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سنو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر لشکر، آپ مجھے اجازت دیں، میں اکیلا اس میدان میں اترتا ہوں اور اکیلا ان 60,000 کافروں سے لڑوں گا، ان 60,000 کافروں سے لڑوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ، یہ ہسٹری کے لفظ ہیں، یہ تاریخی لفظ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان 60,000 کافروں سے اکیلا لڑوں گا۔ یہ طاقت، یہ غلبہ، یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ میرے نبی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سیف اللہ کہا، لقب ملا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار اکیلے میدان میں 60,000 سے لڑنے کو تیار ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ نہیں، آپ اکیلے نہ جائیں، آپ اکیلے نہ جائیں، کہیں آپ کی جان پر کہیں وہ نہ آ جائے، کہیں مشکل کھڑی نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 صحابہ کو ساتھ لے جانے سے راضی ہوئے، 30 صحابہ کو ساتھ لے جانے سے میدان میں راضی ہوئے۔ یہاں 30 صحابہ کو راضی ہوئے اور سامنے 60,000 کا لشکر ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی بہت کم ہے، ابھی بھی بہت کم ہے۔ پھر 60 صحابہ کو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے لے جانے کے لیے میدان میں، جنگ لڑنے کے لیے۔ اور پھر 60 صحابہ کو لے کر جب جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو سامنے 60,000 کا لشکر ہے اور یہاں 60 صحابہ ہیں، 60 مسلمان ہیں۔ ادھر 60 مسلمان ہیں اور ادھر 60,000 کا لشکر۔ ایک صحابہ کے اوپر 1,000 کافر، ایک صحابہ کے اوپر، ایک انسان، ایک مسلمان کے اوپر 1,000 کافر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کو لے کر، مسلمانوں کو، اپنے لشکر کو لے کر 60 کا میدان میں اترتے ہیں۔
تو 60,000 کا کافر کا لشکر ہنسنے لگتا ہے، مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے ہم تم سے یہاں جنگ لڑنے آئے ہیں، ہم تم سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی تم سے جنگ لڑنے آیا ہوں، میں تم سے کوئی مذاق نہیں کرنے آیا ہوں۔ کافروں نے کہا یہاں تلوار کا بدلہ تلوار سے ہوگا، خون کا بدلہ خون سے ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ کو شروع کرا جائے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں، صحابہ نے ہاتھوں میں تلوار لی اور اس 60,000 کے کافروں کے لشکر کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو گیا کہ گم ہو جاتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے، اور اتنے کافروں کو واصل جہنم کرا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تلواریں توڑی، جب صبح سے لے کے شام ہو گئے لڑتے لڑتے تو یہاں 5 صحابہ شہید ہوئے، 5 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور سامنے کتنے مارے گئے، سامنے کتنوں کو واصل جہنم کرا، 5,000 کافروں کو واصل جہنم کرا، 5,000 کافروں کو قتل کرا، اور یہاں 5 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 5 مسلمانوں کو بڑا افسوس تھا۔ اور کیا ہوا کہ شام کو جب ختم ہوئی جنگ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے سر مبارک پر صافہ باندھا تھا، بلیک کلر کا صافہ باندھا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے کافروں کو واصل جہنم کرا، اتنے کافروں کو قتل کرا کہ آپ کا صافہ مبارک ان کافروں کے خون سے، ان کافروں کے خون کے رنگ سے لال ہو گیا، اور آپ سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک پورے لال اور سرخ ہو گئے۔ اتنے کافروں کو واصل جہنم کرا۔ اور یہاں 60 صحابہ تھے اور سامنے 60,000 کا لشکر تھا، لیکن شام تک کیا ہوا کہ 5 صحابہ شہید ہوئے اور 5,000 کافروں کو قتل کرا۔ اور یہاں 60 صحابہ کو دیکھ کر پورا 60,000 کی جو فوج تھی کافروں کی وہ بھاگ جاتی ہے، اور انہیں دیکھ کر 12 لاکھ کا لشکر ہار مان جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو طاقت دی ہے اللہ نے، یہ غلبہ عطا فرمایا۔ شام تک سارے کافر بھاگ جاتے ہیں، کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے فتح کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ روحانیت عطا فرمائی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے لشکر کے سامنے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج ہندوستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام کریں گے، مسلمانوں کو ہم اس ہندوستان سے مٹا دیں گے۔ تو سنو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ہندوستان سے مٹا دیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی ماں نے ایسا جنا نہیں ہے جو اس دھرتی سے، اس ہندوستان سے، خواجہ غریب نواز کے دیش سے ہمیں نکال دے، ہمیں ختم کر دے۔ اور دوسری بات، سرکار بھی ان کی ہے، پولیس بھی ان کی ہے، کلیکٹر سارے MLA بھی ان کے ہی ہیں، اور پھر بھی مسلمان آرام سے زندگی جی رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی جی رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا۔ مسلمان کو فرش والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مسلمانوں کا تو عرش والوں سے رابطہ ہے، ہمارا تو عرش والے سے رابطہ ہے، ہمیں فرش والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم فرش والوں سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ ہماری کوئی مدد کر دے، ہمیں معاف کر دو، ہم مظلوم ہیں؟ ہاں، ہمارا تو عرش والے سے رابطہ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے تو تم لوگ ایسے غرق ہو جاؤ گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کبھی آئے تھے دنیا میں، یہ نہیں آئے۔ تو مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے مسلمانوں۔ اگر قلم سے تو قلم سے اور تلوار سے تو تلوار بھی اٹھانی پڑے تو بھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔